الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین کہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات اور یہ تینوں باتوں کا خلاصہ ہے ہماری نجات. بولو ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہمارا فلاح، اور دونوں جہاں میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اس کے لیے کتنے کام کرنے؟ 3 کام ہے، جس میں سب سے پہلا کام ہے، جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم لوگ سب ارادہ کریں، پہلا کام ہم روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کی قسم، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. ہم لوگ موبائل میں اور ایپیسوڈ میں اور یوٹیوب میں اور ادھر اور ادھر جتنا وقت ہم فارغ کر کے یہ کام کرتے ہیں. میں منع نہیں کرتا، آدمی ہے، موبائل ہے، کام ہے، ضرورت ہے، مگر 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ صرف اس لیے نکالے کہ ہم قرآن پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم کھا کر کو قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے نہیں. اللہ نے فرمایا ساری کتابوں کی حفاظت تم کرو گے، قرآن کی حفاظت اللہ آسمانوں پر کرے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قرآن اتارنے والا بھی میں ہی اور حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن والا کیسا شان والا ہے. آپ کو معلوم ہے، بہت جلد بتاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں ایک گھر کی اوپننگ، بولو ایک گھر کی، وہ زمانے میں بھی گھر کی اوپننگ ہوتی تھی تو اللہ کے رسول کو بلاتے تھے کہ آپ آئیے ہمارے گھر کی اوپننگ ہے، دکان کی اوپننگ ہے، یا کھجور کے باغ کی اوپننگ ہے. تو مدینہ پاک میں ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ، بولو حضرت. اب انہوں نے چھوٹی سی کھولی بنائی. ہماری طرح بڑے بڑے فلیٹ نہیں بنتے تھے، ہماری طرح بڑے بڑے بنگلے نہیں بنتے تھے. ایک چھوٹی سی کھولی بنائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ آئیے نا، آپ آئیے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے نا، ہمارے نبی نے فرمایا سب کو لے کر آؤ. کہا جتنے سب کو لے کر آؤ، کھانے کا انتظام ہے. بولو کھانے کا انتظام ہے. آؤ آ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کھولی چھوٹی سی تھی، بولو کھولی چھوٹی سی تھی. تو اب پبلک زیادہ تھی. جیسا ابھی بھی دیکھو جمعہ میں لوگ پھلانگ کے آگے آ رہے ہیں کیونکہ جگہ کم ہے اور پبلک. تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا. صحابی کا نام بھول تو نہیں گئے نا؟ کیا نام؟ حضرت عبداللہ. چھوٹی سی کھولی، اوپننگ ہے، افتتاح ہے. اور اللہ کے رسول آئے اور صحابہ کرام کی جماعت آئے. اب ہوا کیا کہ آدھے اندر بیٹھے اور آدھے باہر بیٹھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دعا کریں گے، چلو دعا کریں گے. دعا، کیونکہ گھر کی اوپننگ ہے تو دعا تو ہوگی، تو دعا ہوگی اور دعا کے بعد پھر کھانا ہوگا. تو آدھے اندر اور آدھے باہر. اب سننا برابر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب دعا شروع کرنے والے، بولو دعا شروع کر. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا، یوں دیکھا اور یوں باہر بھی دیکھا. پھر کیا فرمایا معلوم؟ جتنے اندر ہے باہر چلے جاؤ، جتنے باہر ہے وہ اندر آ جاؤ. جتنے اندر ہے اور جو باہر ہے وہ اندر. اگر ابھی ایسا میں اعلان کروں تو کوساڑ میں مارے میرے کو پکڑ کے. ابھی میں بولوں جتنے جماعت خانے میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ سب باہر، اور جتنے باہر ہیں وہ سب. تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے یہ کیا معاملہ ہے؟ دعا ہونے والی ہے اور ہم پہلے سے آئے ہیں، اندر آ کے بیٹھے ہیں، تو اندر والے باہر جائے، باہر والے اندر. لیکن معاملہ کیسا تھا کہ وہ نبی کا حکم تھا. حکم کس کا تھا؟ اور ایک بات یاد رکھنے کا، یہ قاعدہ یاد رکھو، نبی کا حکم بجا لایا تو جنت، اور اگر نبی کا حکم نہیں مانا تو جہنم. بولو نبی کا حکم پہ عمل کیا تو جنت، نہیں حکم کی عمل پر حکم کیا تو جہنم. اللہ نے فرمایا
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، نبی حکم دیں گے تو کرنا ہوگا تو جنت، نہیں کرو گے تو. اب ہمارے نبی نے اچانک اعلان کیا دعا ہونے والی ہے بھائی جتنے اندر ہے او باہر والے بولو اندر. اب ہوا ایسا حساب اٹھے او باہر گئے او باہر والے اندر. خیر دعا شروع ہو گئی. دعا کے بعد پھر کھانے کا انتظام تھا تو سب نے کھانا بھی کھایا. کھانا کھانے کے بعد سب ظہر کی نماز پڑھنے گئے. بولو کون سی نماز پڑھنے گئے؟ تو ظہر کی نماز میں سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر پوچھا، حضرت ابو بکر کو پوچھا کیا معاملہ، کیوں چہرے اترے ہوئے کیوں ہے؟ کہا وہ جو آپ نے فرمایا تھا نا اندر والے باہر اور باہر والے اندر، تو تھوڑا ان کو اچھا نہیں لگا، لیکن ہو گیا، سب نے عمل کیا. جتنے اندر تھے سب باہر ہو گئے، سب باہر والے اندر آ گئے. کیونکہ اندر باہر کرنا آسان ہے مگر جہنم میں جانا آسان نہیں ہے. لیکن سب کے چہرے اترے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا یہ میں نے نہیں کیا، میرے اللہ کا حکم تھا، میں نے نہیں کیا. میں کیوں کسی اندر والے کو کہتا باہر چلے جاؤ اور باہر والے کو کہتا اندر چلے آؤ؟ میں نے نہیں کیا. حکم زبان میری تھی، حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. تو کہا کہ میں نے خود اللہ کو پوچھا اللہ ایسا کیوں کروا رہے، اللہ آپ ایسا کیوں کروا رہے؟ تو اللہ نے فرمایا جتنے باہر ہے ان کے سینے میں قرآن ہے. بولو جتنے باہر بیٹھے ہیں نا ان کے سینے میں قرآن ہے. وہ قرآن پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے میں اتارنے والے، وہ قرآن کے اوپر محنت. اور جتنے اندر ہے اس میں کچھ قرآن والے کچھ قرآن والے نہیں. تو اللہ کا حکم آیا کہ جو قرآن والے ہیں ان کو قریب کرو. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں بھی یہ مصطفیٰ سے قریب ہوں گے، آخرت میں بھی مصطفیٰ سے قریب ہوں گے. دنیا میں بھی یہ مصطفیٰ کے قریب، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب. تو ہم میں سے کون چاہتا ہے مصطفیٰ کے قریب ہونا؟ تو یہ پہلی بات پر عمل کرو. ہاتھ دونوں ہاتھ اوپر کرو اور بولو انشاءاللہ. نہیں بولو انشاءاللہ ہم مصطفیٰ کے قریب رہیں گے. اور مصطفیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آدھا گھنٹہ، چاہے جتنا بھی پڑھو. کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم آدھا گھنٹہ. بولو پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.